بچے کو نظر لگ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، بڑا سمپل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ دیا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے آپ دم کر دیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اے میرے بچے میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر مصیبت سے اور ہر بری نظر سے۔ یہ دعا پڑھ کے دم کر دو، بچے کو کوئی نظر نہیں لگے گی، نظر لگی ہوگی تو بچہ ٹھیک ہو جائے۔ اب آج کے دور میں چونکہ فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، ہر انسان کو ریڈی میڈ چیزیں چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دعاؤں کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم مولوی صاحب سے جا کے دم کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے تو جھاڑ پھونک کروانا مت سیکھو، کرنا سیکھو۔ بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، خود پڑھ کے دم کر لو، دوسرے سے کرانے کی نوبت نہ آئے۔ اب جھاڑ پھونک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صحیح ایک غلط۔ صحیح کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا، نبی کی سکھائی گئی دعاؤں کو پڑھ کے دم کرنا، یہ صحیح ہے۔ غلط کیا ہے؟ کچھ عطا پتہ نہیں الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کے دم کرنا، کوئی انتر منتر جنتر تنتر منتر پڑھ کے دم کرنا، یہ غلط ہے۔ اور آج بہت سارے ڈھونگی لوگ ہیں مارکیٹ کے اندر، بچے کو نظر لگ گئی، ہمارے گاؤں کی عورتیں جاتی ہیں، پتہ ہے اس انسان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ڈھونگی ایک نمبر کا ہے، ناٹک باز ایک نمبر کا ہے، بچے کو لے کے جاتی ہے پر کر کے وہ دم کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتی ہے صاحب میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اور اس بابا کی عقیدت ان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا اگر قرآن سے ہو رہا ہے اور نبی کی دعاؤں سے ہو رہا ہے تب تو جائز ہے، اور اگر حرام چیزوں سے ہو رہا ہے تو ناجائز ہے۔ اور جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ خود سیکھتے ہوں گے۔ بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، خود پڑھ کے دم کر لو، دوسرے سے کرانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ پہلی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان وَلَا يَكْتَوُونَ، اور اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ پہلے کے دور میں علاج کا ایک طریقہ تھا کہ جہاں زخم ہوتا تھا وہاں پہ آگ سے اس کو داغ دیتے تھے، آگ کے ذریعے اس کو داغ کر کے علاج کرتے تھے۔ جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ جیسے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، 3 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 13 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 23 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، بعض لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے، بعض لوگ گاڑی چلا رہے ہیں سامنے سے بلی گزر گئی تو بریک مار دیتے ہیں، نہیں صاحب بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بدشگونی ہیں، اور اسلام کے اندر بدشگونی حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی انسان سے شگون لینا، برا شگون لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے وہ 70,000 بندے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر وشواس کرتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کو توکل کرنے والے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہے۔ اور یہاں ایک بات میں اور بتا دوں، آپ بیمار ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے، اب آپ کے پاس 2 راستہ ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کروائیں، اور ایک راستہ ہے صاحب ہم ڈاکٹر کے یہاں نہیں جائیں گے، ہم علاج نہیں کروائیں گے، ہمیں بیماری اللہ دیتا ہے، اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ اگر یہ سوچ کر کے آپ ڈاکٹر کے یہاں نہیں جاتے ہیں تو یہ توکل نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے، آپ علاج کروائیں گے، لیکن ہاں آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ڈاکٹر سے ہم علاج تو کروا رہے ہیں، ہم انجیکشن تو لے رہے ہیں، ہم آپریشن تو کروا رہے ہیں، ہم میڈیسن تو لے رہے ہیں، مگر اس دوا کے اندر، اس انجیکشن کے اندر، اس ڈاکٹر کے علاج کے اندر شفا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ چاہے گا
انجیکشن سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ نہیں چاہے گا انجیکشن لگے گا پھر بھی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ عقیدہ اگر رکھا جائے تو یہ توکل ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنا ہے، ان دونوں کے مکسچر کا نام توکل ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو اور کیا پسند ہے؟ اللہ کو فرائض کی پابندی بہت پسند ہے۔ فرض نماز، رمضان کا فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، اگر اس کی پابندی آپ کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب فرائض کو ادا کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، فرض روزہ رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ دیتا ہے، فرض حج کرتا ہے، میرا بندہ میرے قریب آتا ہے۔ اس کے بعد جب میرا بندہ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نفل روزہ رکھنے لگتا ہے، نفل نمازیں پڑھنے لگتا ہے، نفل عبادتیں کرنے لگتا ہے، میرا بندہ میرے اور زیادہ قریب آنے لگتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے، نوافل کی پابندی کریں گے، اللہ آپ کے کانوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے ہاتھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے پیروں کی حفاظت کرے گا۔ آپ کان سے کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، آپ آنکھوں سے کوئی غلط بات نہیں دیکھیں گے، آپ ہاتھوں سے کسی غلط بات کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ پیروں سے کسی غلط چیز کی طرف چل کے نہیں جائیں گے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے باڈی اور آپ کے شریر کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اور گناہوں سے آپ کو بچاتا ہے۔